رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سحر نشریات فقیر محمد قادری کے ساتھ آپ کا میزبان ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے. آج کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے. 3 نسبتیں 17 رمضان المبارک کو کہ آج اسلام اور کفر کی پہلی جنگ بدر بھی آج ہی کے دن ہوئی اور حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے اور قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ولادت بھی ہے. تو 3 اہم ترین موضوعات پر گفتگو کرنی تھی. آج اس گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی بلکہ تکلیف دی حضرت علامہ قاضی احمد نورانی دامت برکاتہم العالیہ کو. بہت زیادہ مصروف شخصیت ہیں, بہت زیادہ مصروفیات رہتے ہیں, دینی خدمات, تنظیمی خدمات, پھر ذاتی معاملات, رمضان شریف, تراویح اور مختلف جلسوں جلوسوں میں پروگراموں میں شرکت, بہت زیادہ مصروفیات رہتی ہیں. لیکن آج چونکہ بہت اہم ٹاپک تھا اور خصوصاً قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پر ہمیں گفتگو کرنی تھی, ان کی شخصیت پر گفتگو کرنی تھی, آپ کے کردار پر بات کرنی تھی, آپ کے کارناموں پر گفتگو کرنی تھی. تو اس کے لیے سب سے زیادہ اچھی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نظر آئی کہ حضرت کا کافی عرصہ ساتھ رہا. مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت قریب سے انہوں نے حضرت کی زندگی کو دیکھا ہے, بہت قریب سے انہوں نے یہ حضرت کے ساتھ رہے ہیں. حضرت کے سیاسی معاملات, حضرت کے مذہبی معاملات, بہت کچھ انہوں نے قریب سے دیکھا ہے. تو آج باوجود اس کے کہ ہمیں ادراک تھا اس بات کا کہ حضرت کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم نے آج تکلیف دی حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب کو اور ان کے ساتھ موجود ہیں بابا فخر الدین نورانی صاحب. دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور قاضی بھائی سے بہت زیادہ میں ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب اتنی مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے, تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ حضرت. پروگرام کا آغاز جنگ بدر سے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ. حضرت, جنگ بدر جو ہوئی اس کا سبب کیا تھا, کیا وجہ تھی جنگ بدر ہونے کی, اس کے اسباب کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, کہ آپ نے ماہ رمضان کے حوالے سے ان نشریات کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. جی. مکے کے کافروں کو مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا سکون ہرگز برداشت نہیں تھا. جی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب اللہ کے نبی اور صحابہ کرام چونکہ مدینہ چلے گئے اس لیے ان کے دست اور ان کی سازشوں سے وہ محفوظ ہو گئے. جی. اسی اثنا میں ایک وقت ایسا آیا جب ابو جہل کو یہ بات معلوم تھی کہ مکے والوں کے تجارتی قافلے روانہ ہوتے ہیں اور انہی تجارتی قافلوں پر تمام تر ان کی معیشت کا دار و مدار. جی. وہ تجارتی قافلہ روانہ ہوا اور پھر واپسی کی طرف تھا تو مکے میں سازش کرنے والوں نے یہ بات عام کر دی کہ مسلمان تجارتی قافلے پر حملہ کر دیں گے, اور اگر مسلمان تجارتی قافلے پر حملہ کر دیں گے تو پورے آنے والے سال کے لیے جو کچھ انتظام سب کا سب مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا. جی. اس لیے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے یا اس تجارتی قافلے کے راستے میں کھڑے ہو جایا جائے کہ مسلمان حملہ نہ کر سکے. اچھا. اور پھر وہ قافلہ اس مقام سے گزر بھی گیا. جی. لیکن اب مکے والوں کا ایک بہانہ میسر آ گیا. جی. اور انہوں نے یہ چاہا کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مسلمانوں پر ایسا حملہ کیا جائے کہ مسلمان صفحہ حسیس سے مٹ جائے. اللہ اکبر. اس لیے مکے کے کافروں نے جنگ کی تیاری کی. جی. ابو جہل نے انہیں بہت اکسایا. جی. اور ایک لشکر جرار لے کر
جی لگ بھگ 1000 افراد کا، اور اس زمانے کے لحاظ سے جو بھی جنگی سامان ممکن ہو سکتا تھا وہ لے کر جی یہ مکمل تیاری کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف حملہ آور ہوئے۔ اچھا تو اچھا جب حضرت یہ حملہ آور ہوئے تو کیا مسلمان بھی جنگ کی تیاریوں میں تھے، تیاری کر چکے تھے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی جی کہ مکہ سے کافروں کا لشکر مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، جی تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا جی اور یہ کہا کہ لوگوں تم بھی جنگ کی تیاری کرو، یہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے۔ جی اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا جی کہ اب تم مقابلے کے لیے نکلو۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا۔ جی جہاد کا فیصلہ مسجد نبوی میں ہوا۔ مسجد مرکز ہے عبادت کرنے کے لیے بھی، تبلیغ کے لیے بھی، اور مسلمانوں کے معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے سبحان لیے بھی، اللہ سبحان اللہ اور جہاد کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جانثاران اسلام تیار ہوئے، جی اور لگ بھگ 313 کا یہ قافلہ ہے جی جو نکلا مدینہ طیبہ سے جی اور بدر کی طرف گیا کہ وہاں لشکر کفار پہنچنے والا ہے، جی تو یہ پہنچ جائیں اور پھر وہاں حالات دیکھ کر مقابلے کی جو بھی حکمت عملی طے ہونی وہ طے کی جائے۔ جی جب یہ حضرت لشکر پہنچا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ افرادی قوت نہ ہونے کے برابر تھی، جنگی ساز و سامان بھی ان کے پاس نہیں تھا، کفار کی تیاریاں بہت زیادہ تھیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جوش و جذبہ کیسا تھا؟ یہ جنگ کس انداز میں ہوئی؟ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کی جانثاری اپنی مثال آپ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں یقین تھا اس بات پہ اللہ کہ اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان میں سے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی 2 سال پہلے تو مکے والوں سے امان ملی ہے، اللہ ہم مدینے پہنچے، اللہ، غربت کا اضطرابی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ صحابہ ایسے ہیں جن کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بعض ایسے ہیں جن کے جسم پر اوپر کا پورا لباس بھی نہیں ہے، اللہ نچلے اکبر حصے پہ لباس ہے۔ اللہ اکبر، جنگ کے سامان کا معاملہ ایسا ہے کہ خالی ہاتھ بھی ہیں، تیر و تلوار بھی نہیں ہیں، اللہ زنگ آلود کچھ سامان موجود ہے، اللہ سواریاں بھی نہیں ہیں، اللہ اکبر، راشن بھی نہیں ہے، اللہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے بعد نکل پڑے میدان کی سبحان طرف، اللہ سبحان اور یہ جانتے ہیں کہ بس مقابلہ کرنا ہے۔ جی سبحان اللہ اللہ کے نبی کی جانثار جب میدان بدر میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر محفوظ اور مناسب جگہ کا انتخاب فرمایا سبحان اللہ اور وہاں حکمت عملی طے کی، سبحان اللہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جب صبح جنگ ہونی ہے جی مسلح پر کھڑے ہو گئے اور بڑے مخصوص انداز میں کہا کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان شکست کھا گئے تو زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ آپ دیکھیں اکبر، انداز، اللہ، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، جی اور یہی میری امت ہے، جی اگر یہی آج شکست کھا گئے تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی امت نہیں ہے، پھر تیرا نام کون لے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں۔ جی ہم 73 سالوں سے کشمیر فلسطین کی بات کرتے ہیں، جی بڑے بڑے ایوانوں میں کانفرنس کرتے ہیں، جی مظاہرے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کشمیر کو آزاد فرما دے، جی فلسطین کو آزاد فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا نہیں مانگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ورنہ نبی محترم دعا فرماتے، صحابہ آمین کہتے، نہیں،
پہلے اللہ کے نبی نے جو بھی طاقت جمع تھی، جو بھی قوت تھی، جو بھی افرادی قوت تھی، ان سب کو لے کر میدان جنگ کا رخ کیا، جہاد کی تیاری کی. اب میدان میں آ کر دعا کی کہ اللہ جو میرے پاس طاقت تھی وہ حاضر ہے، جی اب آپ اپنا کرم فرمائیے. جی. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گھروں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، ایسے ہی بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، پنکھے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں اللہ کرم فرما دے، اللہ کرم. تو اللہ کا کرم ان کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے پہلے اپنی جان اپنا مال قربان کرنے کا عہد کریں اور اس بات کا اظہار بھی کریں کہ وہ جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار سبحان ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فضائے بدر پیدا کر، سبحان اللہ فرشتے تیری نصرت کو سبحان اللہ. اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابی. آج بھی جب دنیا کے کسی خطے کے مسلمان بدر کے مسلمانوں کے صدقے میں وہ جذبہ پیدا کر لیں تو آج بھی فرشتے ان کی مدد کے لیے آتے ہیں اور اس کے بے شمار مثالیں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت گفتگو حضرت علامہ قاضی احمد درانی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں. جنگ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے. حضور یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو بتائیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ میدان بدر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان نثاروں کی جان نثاریاں کیسی تھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہوئے تو دو کم سن کہہ لیجئے ان کو معاذ و معوذ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ساتھ چلیں گے. اللہ آپ اکبر. نے فرمایا کہ بچے میدان جنگ میں نہیں جاتے. جی. دونوں گتھا ہو گئے، اللہ اکبر. میں بڑا ہوں اور میں بڑا ہوں. اللہ اللہ کے نبی نے دونوں کو ساتھ لے لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میدان جنگ میں پہنچے اور جا کر پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہیں. جی. کسی نے کہا کہ تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ جی. کہا کہ وہ ہمارے نبی کا گستاخ ہے، اللہ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی کی ٹوٹی ہوئی تلوار یا کسی کے ہاتھ کی چھوٹی ہوئی تلوار کو پکڑا اور ایک ابو جہل کے دائیں طرف سے اور ایک بائیں طرف سے حملہ آور ہوا. یہ پیدل ہیں، ابو جہل ایک جنگی گھوڑے پر سوار ہے. اللہ. بڑی مشکل سے ہاتھ پہنچا اور اس کی ٹانگ تک پہنچا، ٹانگ پہ وار کیا، وہ تڑپ کے گرا. جی. ابو جہل کے بیٹے نے دیکھا تو تلوار کا وار کیا اور ان میں سے ایک کا بازو کٹ گیا. اللہ. جب دیکھا کہ بازو لٹک گیا ہے اور وہ تکلیف دے رہا ہے تو پاؤں کے نیچے ہاتھ دبا کے ایک طرف بازو پھینکا اور دوسرے ہاتھ سے پھر جنگ کے لیے کھڑے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار میدان جنگ میں اس طرح آگے بڑھتے تھے کہ کفر پر ایک ہیبت تاری تھی. سبحان اللہ. اور پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل کی سرپرستی میں وہ فرشتے زمین پر آئے اور آ کر وہ مسلمانوں کی حمایت کرتے تھے اور تائید کرتے تھے اور کفر پر ایک لرزہ طاری تھا. اور اس جنگ کے بعد جو نتائج سامنے آئے، بڑے بڑے کافر ابو جہل اور اس کے بیٹے اور بہت سردار جن کی شان اور جن کے انداز کبھی ختم نہیں ہوتے تھے، اللہ اکبر. جو جدی پشتی سپہ سالار تھے، جب ان کے لاشیں خاک و خون میں لتھڑے اور ان کی لاشیں مکہ پہنچی تو مکہ میں صف ماتم بچ گیا اور لوگ پریشان تھے کہ یہ وہ مسلمان جنہیں ہم نے کل مدینہ منورہ کی طرف جانے پر مجبور کر دیا تھا، آج اتنی طاقتور کہاں سے ہو گئے. اللہ اکبر. پھر جب اس جنگ کی خبریں عرب کے اور علاقوں میں پہنچی تو مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی کہ جو مکے والوں کو شکست دے سکتے ہیں ان سے کون لڑے گا. سبحان اللہ. تو جنگ بدر مسلمانوں کے لیے ایک ایسا موقع تھا جس میں اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کا حوصلہ بھی بلند ہوا، مسلمانوں کی شان و شوکت بھی ہوئی اور اسلام کو پھیلنے کا موقع ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جنگ بدر میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان شریک تھے ان کے فضائل کیا ہیں؟ قرآن پاک نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کیا فضائل بیان فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جان نثاروں کا بار بار تذکرہ فرمایا. سبحان اللہ. اور ایک ایک بدری صحابی اتنے بلند مقام پر ہے کہ بعد میں جو ایمان کی طرف آئے ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کا اپنا مقام ہے، لیکن بدری صحابی کے مقام اور مرتبے کو وہ نہیں پہنچ. سبحان اللہ. اسی لیے تمام صحابہ کرام بھی بدری صحابہ کا بے انتہا احترام فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ مارکہ ہے، یہ بالکل بے سر و سامانی کا عالم تھا اور اللہ کے نبی کی جانثار میدان جنگ میں آئے اور فرشتوں نے ان کی مدد کی، جن کی تائید فرشتے کرتے رہے، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی. یہ اللہ کے خاص مقرب
بندے ہیں اور نبی کریم کے خاص جانثار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنگ بدر کا ذکر چل رہا ہے، حضرت علامہ قاضی احمد نورانی دامت برکاتہم العالیہ خوبصورت انداز میں ہمیں علمی باتیں بتا رہے ہیں۔ جنگ بدر کا پورا ایک نقشہ انہوں نے مرتب کر دیا، کس طرح سے جنگ بدر ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ کیا تھا۔ وقت کی کمی بھی دامن گیر ہے اور موضوعات آج کے بہت زیادہ ہیں، اسی لیے ہم نے آج خاص طور پر تکلیف بھی دی ہے حضرت کو کہ حضرت یہاں پہ تشریف لائیں۔ حضرت 17 رمضان المبارک جہاں جنگ بدر ہے، وہیں آج کے دن کو نسبت ہے حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اس پر بھی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اتنی قیمتی ہے اللہ کہ تمام فضائل و مناقب ختم ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان جس میں اطہر پر مکھی بھی نہ بیٹھتی ہو، اللہ۔ اس لیے کہ مکھی نہ جانے کہاں بیٹھی ہے، اللہ اور ایسا نہ ہو کہ اس سرور دو عالم کے جسم اقدس پر بیٹھے اور آقا علیہ السلام کو ناگوار گزرے۔ اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی کے قرب میں جو لوگ آ گئے اللہ سبحان اور جن کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہو گیا، اللہ اکبر، اور پھر جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح کے لیے منتخب فرمایا، اور نہ صرف نبی کریم نے منتخب فرمایا بلکہ اصل میں اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے منتخب سبحان فرمایا، اللہ سبحان تو اللہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ انتہائی بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ امہات المومنین کہا گیا، سبحان اللہ وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت کو انہوں نے دیکھا، سبحان اللہ انہوں نے کسی موقع پر جبرائیل کو دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی تمام ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیگر کے مقابلے میں کم عمر تھی، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد طویل عرصے تک آپ حیات رہیں۔ جی سن 58 ہجری جی آپ کا وصال۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو دیکھا، اور انتہائی عابدہ، زاہدہ، ذکیہ، پارسا اور عرب میں معروف مقررہ تھیں، سبحان اللہ سبحان انتہائی ذہین تھیں۔ سبحان اللہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن حضرات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، یعنی روایت کی، اللہ کے نبی سے سنی اور بیان کی، ان میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑی بلندی پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 2000 سے زائد احادیث آپ سے روایت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر وہ احادیث جن کا تعلق اللہ کے نبی کی ذاتی زندگی سے ہے۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے وقت کیا رویہ اختیار فرماتے تھے، گھر سے نکلتے وقت کیسی تیاری فرماتے تھے، لباس کا انداز کیا تھا، سرور دو عالم کے غسل کا وضو کا انداز کیا تھا، طعام کا انداز کیا تھا، نشست و برخاست کہتی تھی، گھر میں گفتگو، یہ تمام احادیث اگر امت تک پہنچی ہیں تو یہ صدقہ ہے جناب صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تربیت اتنی اعلیٰ کی تھی کہ حضور ختمی مرتبت کے اشاروں کو سمجھنا اللہ کے نبی کو کہنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت کرتی تھی، سبحان اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا مکمل خیال رکھتی تھی، سبحان اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو توجہ سے دیکھتی تھیں تاکہ اس کو بیان کر کے آگے بڑھایا جا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغ کے میدان میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا، اور پھر اللہ کے نبی کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام کی تربیت کا پردے میں رہتے ہوئے اہتمام کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کرام میں جب کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا جس کی وضاحت دشوار ہوتی
تو وہ اماں عائشہ کے در پہ آتے کہ اماں جان یہ مسئلہ ہے، اس کی وضاحت فرما دی. سبحان اللہ سبحان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے مزاج کو کتنا سمجھتی تھیں کہ آنے والا آیا اور سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں. آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، جو قرآن میں ہے وہ حضور کے اخلاق. اللہ اکبر. یہ قرآن سبحان اللہ. ایک کتاب کی شکل میں ہے، ایک تحریر ہے، اور حضور اس کی عملی صورت ہے، عملی تفسیر ہے. تو جناب صدیقہ کائنات. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے بڑے موقعوں پر فضائل بیان کیے گئے، مذمتیں بھی آئیں، لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کفار و منافقین کی اتنی مذمت کی گئی ہو جتنی مذمت اماں عائشہ پر الزام تراشی کرنے والوں کی گئی. سبحان اللہ. اللہ کو ان کی پاکیزگی اتنی پسند ہے اللہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی اور منافقین نے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، تو دنیا میں گواہی دینے والے بے شمار ہوتے ہیں، لیکن یہاں رب کے قرآن نے گواہی دی اور مسلسل آیتوں کا نزول ہوا. تو جو شان ان کی ہے وہ اس سے واضح ہے کہ اللہ رب العزت کو ان کی طہارت و پاکیزگی، نبی کریم کی خدمت، قرب مصطفیٰ کا انداز اتنا پسند ہے کہ قرآن مسلسل ان کی تعریف بیان کرتا چلا گیا 18-19 آیتوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات حضرت پیاری زوجہ کا شان اور مقام مرتبہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. یہی خوبی ہے حضرت علامہ قاضی احمد نورانی دامت برکاتہم العالیہ کی کہ بہت مختصر وقت میں اتنی جامع گفتگو فرماتے ہیں. یقیناً ناظرین کرام آپ بھی اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے اور حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ اتنے مختصر وقت میں اتنا احاطہ کر لینا یہ کمال اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو علامہ قاضی احمد نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو عطا فرمایا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر اور اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے، اور دین کی جو خدمت یہ کر رہے ہیں اور مشن نورانی کو لے کر جس طرح یہ چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت لمبے عرصے تک اس کام کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان سے مستفید ہوتے رہیں. ہم نے تذکرہ کیا جنگ بدر کا، حضرت تذکرہ کیا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کی سیرت کا. ایک اور سوال حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم قائد اہل سنت مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر گفتگو کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اکثر اپنی خصوصی محبت کا اظہار فرمایا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت وصال قریب آیا تو حضور نے دیگر ازواج سے اجازت لے کر اماں عائشہ کے قریب رہنا ہی پسند فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تمام باتوں کا خیال رکھتے تھے. ابھی آیت پردہ نازل نہیں ہوئی، یمن سے آنے والے کچھ کرتب دکھانے والے کرتب دکھا رہے ہیں. اماں عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ میں کرتب دیکھوں گی. کہ آؤ. دروازے پہ حضور کھڑے ہیں اور حضرت عائشہ ان کے پیچھے تھوڑی کندھے پہ رکھ کر کھڑی ہیں. یہ آپ کے توسط سے آج کے ان بے وقوف اور نادان مردوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ شاید عورت کو دبا کر رکھنا ہی اسلام کی اپنی مرضی کی تعبیر کر لی لوگوں نے. سرور کائنات فرماتے کہ عائشہ کیا ہو گیا تمہیں، مگر نہیں، حضور پیغام دے رہے ہیں. دیکھو جب گھریلو زندگی میں آؤ تو انداز ایسے اختیار کرو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین فرد وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. سبحان اللہ. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت ناپاک ہے. یہ ہندوانہ تصورات ہمارے ذہنوں میں آ گئے. جی. اللہ کے نبی کا وقت آخر ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھے ہوئے اللہ کے نبی استراحت فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے مسواک کرنی ہے. جناب عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف استراحت کا موقع دے کر اٹھتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ مسواک انتہائی
سخت ہو گئی ہے رکھے رکھے. جناب عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ میں لیا, اسے نرم کیا اور پھر اللہ کے نبی کو دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان وہ اللہ. لعاب دہن جو اس کائنات میں ایک تبرک ہے, اس سے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب مل رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب عائشہ سے محبت انتہائی مثالی ہے. سبحان اللہ. اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دنیا کی آخری ساعتیں اسی کمرے میں گزارتے ہیں جو جناب عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. وہی وصال ہوتا ہے اور وہی مزار انور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو ام عائشہ کا حجرہ وہ حجرہ ہے جہاں سرور دو عالم آرام فرما ہیں, جہاں ابو بکر آرام فرما ہے, جہاں عمر آرام فرما ہے, جہاں گنبد خضرا ہے, جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو نازل ہوتے ہیں. شان ہے جناب صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ حضرت. اتنا خوبصورت انداز میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی دوران گفتگو آپ نے تذکرہ کیا تو میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہماری خواتین کو, ہماری بچیوں کو کیا سبق لینا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری زوجہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی مفسرہ ہیں, سبحان اللہ, مقررہ ہیں, سبحان اللہ, انتہائی بہترین منتظمہ ہیں, سبحان اللہ, اور جب صحابہ کرام کو ضرورت پڑتی تو ان کی اصلاح فرماتی. سبحان اللہ. ہماری خواتین کو بھی دین سیکھنا چاہیے. ایک مرد اگر دین سیکھے گا تو شاید ایک فرد سیکھے گا, لیکن ایک عورت دین سیکھے گی تو پورا گھر دین سیکھے گا. سبحان اللہ, سبحان جس گود میں بچوں کو پروان چڑھنا ہے اس گود میں اگر پہلا نصاب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کا نہ ملے گا تو عشق کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ اکبر. تو خواتین کو خاص طور پر دینی مسائل سے واقفیت ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے آگاہی ہو تاکہ وہ اپنی نسل کو عشق مصطفیٰ کا درس دے سکیں. یہ سبق ملتا ہے جناب صدیقہ کائنات کی زندگی سے ہمیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں. خوبصورت گفتگو چلی, جنگ بدر کا ذکر ہوا, حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گفتگو ہوئی, ان کی ذات, ان کی سیرت پر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو کتنی محبت تھی اور ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت تھی, یہ سب تذکرہ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ بابا فخر الدین نورانی صاحب بھی موجود ہیں, ان کی طرف بھی ہم آئیں گے. لیکن قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج یوم ولادت بھی ہے. حضرت کی ذات, حضرت کا کردار, حضرت کی سیرت, حضرت کی سیاست, حضرت کا دینی کام, حضرت کا ورلڈ اسلامک مشن, دنیا بھر میں اسلام کے لیے ان کی خدمات, پاکستان کے لیے ان کی خدمات, عوام پاکستان کے لیے ان کی خدمات, اتنی ایک ہمہ جہت شخصیت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. اور علامہ قاضی احمد نورانی صاحب کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب رہنے کا حضرت کو موقع بھی ملا, ان کے ساتھ رہے, ان کو قریب سے دیکھا, ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر بھی ہیں اور بہت زیادہ علم بھی ان کی شخصیت سے متعلق رکھتے ہیں. حضرت آج علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یوم ولادت ہے. حضرت کی ذات, حضرت کا کردار, حضرت کے بارے میں ہماری عوام کو بتائیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے فرد پیدا فرماتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے محافظ بن جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ صحابہ کرام کے عشق رسول کا فیض ہے کہ امت میں ہر دور میں ایسے عاشقان مصطفیٰ پیدا ہوئے جنہوں نے ایسی مثالیں قائم کی کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہم پاکستان میں پچھلے 50 سالوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں جی تو ہمیں ان 50 سالوں میں یعنی تقریباً سن 1970 سے لے کر اب تک کی بات کر لیں جی, ہمیں کوئی ایسا فرد نظر نہیں آتا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی حفاظت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہوں
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا یہ فریضہ انجام دیا ہو جو فریضہ حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی صدیقی علیہ الرحمہ نے انجام دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ میرٹھ میں مبلغ اعظم شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ الرحمہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے سبحان اللہ اور ابتدائی عمر میں ہی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا, سبحان اللہ. مروجہ تعلیم حاصل کی, دینی علوم حاصل کیے اور پھر قیام پاکستان کے بعد پاکستان تشریف لائے اور دنیا کے مختلف خطوں کے دورے فرماتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ شاہ احمد درانی علیہ الرحمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا کی مختلف زبانوں پر عبور رکھتے تھے. سبحان اللہ. اور وہ زبانیں اتنی فراوانی کے ساتھ بولتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ ان کی مادری زبان ہے. سبحان اللہ سبحان اس میں انگریزی, فرانسیسی, افریقی زبانیں اور دیگر زبانیں شامل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ جس معاملے کو آپ سمجھتے کہ یہ معاملہ دین متین کے لیے لازمی ہے اس پر ڈٹ جاتے اور پھر کوئی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہونے کی ہمت محسوس سبحان اللہ نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, وہ جس سے چاہے کام لے لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی کے اگر صرف تبلیغی دوروں کو جمع کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں پچھلے 100 سال میں, صدی میں کسی نے اتنے تبلیغی دورے کیے ہوں. کسی نے نہیں کیے. سبحان اللہ. تو دنیا کی جو 2-3 اہم شخصیات ہیں جو پچھلے 100 سالوں پر حاوی نظر آتی ہیں ان میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی صدیقی علیہ الرحمہ شامل ہیں. سبحان اللہ. یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ لوگ اگر ایک بار پاکستان سے باہر نکل جائیں تو مبلغ اسلام کہلاتے ہیں. جی. ان سے یہ تو پوچھو کہ تمہیں اردو کے علاوہ کوئی زبان بھی آتی ہے؟ جی. کہ وہاں بھی جا کر تم لوگوں کے بٹوں پر اور جیبوں پر نظر رکھتے رہے؟ جی. کمرے میں جس طرح بیٹھ کے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس طرح گفتگو کر لیتے ہیں, مبلغ اعظم بن جاتے ہیں. اللہ. لیکن علامہ شاہ احمد درانی صدیقی علیہ الرحمہ نے دنیا کے بے شمار ممالک کا دورہ کیا, وہاں مساجد قائم کی, مدارس قائم کیے سبحان اللہ. اور ایک مربوط نظام ورلڈ اسلامک مشن کے تحت ان کو دیا اور دنیا میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور بے شمار افراد ان کے دستے اقدس پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جب آپ نے دیکھا کہ پاکستان جس عظیم نظریے پر مارز وجود میں آیا تھا اس نظریے کے خلاف کام ہو رہا ہے اور پاکستان میں لادینیت پھیلائی جا رہی ہے, تو آپ اپنے تبلیغی کاموں میں سے وقت نکال کر وطن عزیز کی طرف مائل ہوئے اور 1970 میں جمعیت علماء پاکستان کو مضبوط تر کرتے ہوئے انتخابات کے عمل میں شامل ہوئے اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ موقع عطا فرمایا کہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر بنے اور اسمبلی کے پہلے اجلاس میں عقیدہ ختم نبوت کی بات کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی کی فہم و فراست کی بات کی جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 5-6 سال میں ملک میں تو تحریک چلی ناموس رسالت کی, جی, اور تحفظ ختم نبوت کی یقیناً بڑی عظیم تحریک چلی, جی, اور اس تحریک میں ملک بھر کے کروڑوں مسلمان شریک بھی ہوئے, جی, اور اس تحریک میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب سلمان تاثر جیسے گستاخ کو غازی ممتاز قادری نے منطقی انجام تک پہنچا دیا, جی, اور اسی اثنا میں کیا ہوا کہ ایک ملونہ آسیہ کا کردار سامنے آیا. جی. اب ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں میرے سامعین, میرے ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ ملک کے کروڑوں افراد کی تائید کے باوجود, جی, ملک کے بے شمار علماء کرام کی ہمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ علامہ خادم حسین رضوی اور ان کے تمام رفقا پر رحمت نازل فرمائے, جو دنیا میں ہیں ان کو عمر دراز دے, اور جو چلے گئے ان کی مرقت پر رحمت نازل فرمائے. تمام کاوشوں کے باوجود کروڑوں افراد کی کاوشیں, ملک بھر کے دھرنے, ملک بھر کی تحریک, شہادتیں, قربانیاں, سب مل کر بھی ایک ملعونہ کو سزا نہیں دلوا سکے. جی. ایک ملعونہ کو سزا نہیں. اب اندازہ لگائیے کہ جس ملک میں ایک گستاخ کو سزا دلوانا اتنا مشکل ہو, جی, اس ملک میں
ختم نبوت کے منکروں کو کافر قرار دلوانا کتنا مشکل ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو قانون بنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جس طرح بعض موقعوں پر مسلکی اختلاف ہوتے ہیں، اس طرح قادیانی کہتے تھے کہ ہم بھی ایک مسلک کے رہنما ہیں، ہم بھی ایک مسلک کے پیرو ہیں. جی. ہوتا یہ تھا کہ جب تک عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قومی اسمبلی نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ قادیانی گھس آئے، آپ ان سے لڑ رہے ہیں. جی. پولیس آ گئی، پولیس کہتی بھی کیا مسئلہ ہے، تم بھی اپنا نظریہ رکھتے ہوئے بھی اپنا نظریہ رکھتے ہیں. جی. آپ کیسے روکیں گے ان کو؟ جی. علامہ شاہ احمد درانی کی فہم و فراست یہ ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی میں منکرین ختم نبوت کو کافر قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی، سبحان اللہ. اور ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ مولانا 1953 میں ہزاروں افراد جیل میں گئے، سینکڑوں شہید ہوئے، ملک کا پورا نظام ایک طرف ہو گیا، لیکن قادیانیوں کے خلاف جد و جہد کو ہم منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے. جی. لیکن آپ کی استقامت تھی، آپ کی فہم و فراست تھی، اللہ اور اس کے رسول کا کرم تھا کہ آپ نے جو تحریک چلائی اس میں وہ کچھ کر دکھایا جو پچھلے 90 سال میں، اس لیے کہ قادیانی فتنہ 1974 میں 90 سال کا ہو چکا تھا. 90 سال فتنے کو دنیا بھر میں کوئی لگام نہیں دے سکا. یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے جانثار خلیفہ بلا فضل امیر المومنین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کے منکر مسلمہ کذاب کو منطقی انجام تک پہنچایا اور امت کو یہ سبق دیا کہ عقیدہ ختم اتنا اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العزت کی رضا یہ تھی کہ اب اگر اس دور کے سب سے بڑے فتنے، اسلام کے خلاف سب سے بڑی تحریک اور کفر کے اور منافقوں کے سب سے بڑے فتنے قادیانیت کو منطقی انجام تک پہنچائے گا تو وہ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہی ہوگا جس کو صدیق نسبت بتاتا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان علامہ شاہ احمد سبحان درانی اللہ. کا صرف یہ کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ ہزاروں علماء، ہزاروں مشائخ، ان کی شان، ان کی عظمتیں ہماری سر آنکھوں پر، ان کی تلاوت قرآن، ان کا دین کا تبلیغ کا جذبہ سر آنکھوں پر، لیکن علامہ نورانی علیہ الرحمہ کا یہ کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ اس کارنامے کے مقابلے میں کوئی نام پیش ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا حضرت، ایک اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. ابھی آپ نے اسمبلی کا ذکر کیا، حضرت نے وہاں قرارداد پیش کی اور قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا. یہ بات عموماً علماء کرام اسٹیج سے بھی کرتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے تھوڑا بہت جانتے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہمارے علم کے لیے بھی، ناظرین کرام کی نالج کے لیے بھی، کہ وہ وقت کیسا تھا جب آپ اسمبلی میں اس قرارداد کو پیش کر رہے تھے، وہ ماحول کیسا تھا؟ اس محاذ پر مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز میں جد و جہد کی، اسمبلی میں کیا کچھ ہوا، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں. 1970 میں جو پاکستان کے انتخابات ہوئے اس وقت ایسا ہوا کہ دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، اور ان میں اس وقت جب پاکستان متحد تھا مجیب الرحمان کی پارٹی جی اور ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی، دونوں پارٹیاں آمنے سامنے آئیں. جی. اور پھر 16 دسمبر 1971 کو سانحہ برپا ہوا، پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. جی. تو اب جو پاکستان ہے، اس پاکستان میں سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آئی. جی. اور اس کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھے. جی. اس کے بعد جو سب سے بڑی جماعت سامنے آئی وہ آئی جمعیت علماء پاکستان. جی. اور لوگ حیران تھے کہ یہ علماء کی جماعت، یہ پیروں کی جماعت، یہ ایک دم ابھر کے اس طرح سامنے آ گئی. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت کو جو آپ کو ملی ہے اسے استعمال کر کے کچھ ایسے کام کر لیے جائیں جو کام آپ کے ذمے. اللہ. ایسا نہ ہو کہ ووٹ کی طاقت آپ کی ضائع ہو جائے. جی. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ جو تھا وہ ملک میں سوشلزم کو لانا تھا. جی. یعنی کہ وہ اسلام کو صرف ایک مذہب سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے مسلمان کا ایک مذہب ہے لیکن اسے عملی طور پر نافذ نہ کیا جائے. علامہ شاہ احمد نورانی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس اسمبلی میں، اور اس اسمبلی میں جتنے مضبوط سیاستداں تھے اب ایسے نہیں ہیں. جی. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اتنی بڑے ذہن کا کوئی سیاستداں پاکستان میں پیدا
نہیں ہوا. جی. پھر ایسے سیاستداں سے اور اس کے ساتھ جس قسم کے افراد تھے جو پیپلز پارٹی کے بانیان میں شامل تھے, جو سوشلزم پر بڑی دسترس رکھتے تھے, ان کے سامنے کھڑے ہو کر اسلامی نکات کو دستور میں شامل کروانا, ان سے منظور کروانا, یہ بہت مشکل کام تھا. لیکن یہ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ کی فہم و فراست تھی کہ جب وہ کسی بات کو سوچ لیا کرتے تھے تو اسے اس انداز میں پیش کرتے تھے کہ پوری قوم بھی ان کا ساتھ دیا کرتی تھی اور بڑے بڑے لیڈر بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے. آپ دیکھیے نا, جس وقت وہ قادیانی کو کافر دینے کی قرارداد دے کر چلے تو ANP کے ولی خان بھی ان کی تائید کر رہے ہیں, دیگر بھی تائید کر رہے ہیں. بہت بڑا کارنامہ ہے. اصل میں بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وضاقتہ, ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے گھبراتے ہیں اور جو بات کہتے ہیں لوگ اسے فوراً تسلیم کر لیتے ہیں. تو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے بڑی فہم و فراست اور حکمت سے ایک طرف تو ملک بھر میں تحریک ختم نبوت چلی اور دوسری طرف قومی اسمبلی میں اس مارکے کو انجام دیا, اور بڑی حکمت کے ساتھ کہ لوگ بھی محفوظ رہیں, کارکن بھی محفوظ رہیں, ریاست میں افراتفری پیدا بھی نہ ہو, ریاست کے مقابلے کا ایک رجحان بھی پیدا نہ ہو, اور کام اس طرح ہو جائے کہ پھر آنے والے وقت میں کبھی کوئی پاکستان میں اسلام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف اتنا سر اٹھائی نہ سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج جتنی بھی تحریکات ہیں وہ کہتی ہیں کہ جناب پاکستان کا دستور 1973 کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے, اس کی ترمیم یہ کہتی ہے, اور ہم بار بار بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آئین کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کوئی غیر اسلامی کام نہیں ہوگا. تو اس آئین میں ترمیم کروانے والے اور تمام اسلامی ترامیم شامل کروانے والے علامہ شاہ احمد نورانی ہیں. تو انہوں نے نہ صرف ایک کارنامہ انجام دیا بلکہ جب تک پاکستان قائم رہے گا جب تک کے لیے پیش بندی کر دی کہ اب کوئی منافقت یہاں چل نہیں سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. علامہ قاضی احمد نورانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات, ان کے کارناموں کے حوالے سے حضرت ہمیں بتا رہے ہیں, ناظرین اکرام کو بتا رہے ہیں. یقیناً بہت سی معلومات حضرت کی ذات اور شخصیت کے حوالے سے حضرت نے ہمیں ایسی دیں جو شاید ہمیں پہلے معلوم نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا فخر الدین نورانی صاحب. میں ان سے بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم قاضی بابا فخر الدین صاحب, کچھ عرصہ زندگی کا, کچھ لمحے آپ کو حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا, ان کو آپ کو دیکھنے کا, قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. بابا کیسی شخصیت تھے, ان کا اخلاق کیسا تھا, وہ لوگوں سے ملتے تھے تو کس طرح ملا کرتے تھے, ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے. فقیر محمد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے یہاں پر اس پروگرام میں یاد فرمایا, اور میرے بزرگ, میرے دوست, میرے بڑے بھائی قبلہ قاضی احمد نورانی, تو ماشاءاللہ جب یہ ساتھ میں ہوتے ہیں تو میرے پاس تو کوئی الفاظ بچتے ہی نہیں ہیں. جی. تو ایک میں قاضی بھائی کا تعارف اور کرا دوں کہ یہ بھی آپ کو شاید نہیں معلوم ہو, کسی کو بھی نہیں معلوم, کہ قاضی احمد نورانی کے جو والد محترم ہیں شاہ عبدالعلیم صدیقی, شاہ عادل صدیقی صاحب, اور قائد اہل سنت, ان دونوں نے ایک ساتھ قرآن حفظ کیا میرٹھ کے اندر. اچھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ تو ہمیں پہلی مرتبہ پتہ چلا. تو ایک ہی ہے. دوسرا جمعیت علماء پاکستان اور قائد اہل سنت کے قریب لانے والی شخصیت وہ قاضی احمد نورانی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک یہاں یہ بات بھی ہے کہ صرف آپ نہیں, ایسے شاید سینکڑوں لوگ ہوں گے یا شاید ہزاروں لوگ ہوں گے کہ قاضی احمد نورانی صاحب جن کو قائد اہل سنت کے قریب لے کر آئے. بالکل بالکل. کراچی کے بڑے بڑے نام ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ علامہ قاضی احمد نورانی جو ہے جمعیت علماء پاکستان میں لے کے آئے, بے شک, اور قائد اہل سنت کے قریب بھی کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے کو بھی قریب کرنے والے علامہ قاضی احمد نورانی ہیں. تو کراچی میں پرفتن دور چلا, آپ نے دیکھا کیسا چلا, روڈوں پہ لاشیں پڑی ہوتی تھیں, اور جب قاضی صاحب نے ہمارے کو قائد اہل سنت کے قدموں میں پیش کیا, تو اس کے بعد ہم نے کام کرنا شروع کیا. ہمیں ایک ڈر تھا کہ جب ہم یہ کام کریں گے یہ نہ ہو کہ اسے گولی آ جائے. اللہ. پھر قاضی صاحب سے ہم نے ذکر کیا کہ ہم یہ کام کر تو رہیں اس موضوع پہ, اور آگے کیا ہوگا, ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں, ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ
علامہ قاضی احمد نورانی صاحب کا بہت بڑا احسان تھا کہ قائد اہل سنت سے ملاقات کروائی پہلی سبحان ہماری. اللہ. اور جب قائد اہل سنت نے یہ کہا نا کہ آپ لوگ کام کرو, یہ گولیاں تمہارا کچھ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور بھرپور طریقے سے کراچی میں ہم نے کام کیا, نشتر پارک میں بھی پروگرامات کرائے. اور یہ بھی ایک اور بڑا احسان قاضی صاحب کا ہمارے اوپر یہ تھا کہ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ اس غریب خانے کے گھر پہ بھی تشریف لے کے آئے. سبحان اللہ اور سبحان اللہ. جب ہم نے یہ پروگرامات شروع کیے, تنظیمی کام شروع کیے, دھمکیاں بہت آئیں اور گھروں پہ بھی آئے, سر کے اوپر پسٹل بھی رکھی اور کہا کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ نہیں تو بوری میں ملو گے. اچھا. تو جب قائد اہل سنت کی دعا ساتھ تھی تو الحمدللہ نہ بوری کام میں آئی نہ گولی کام میں آئی. اللہ اکبر. اور جو دھمکیاں دینے والے تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. ہم لوگ الحمدللہ آج یہاں موجود سبحان ہیں. اللہ سبحان یہ تو حضرت کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں. تو میں تھوڑی سی, آپ نے ایک موضوع چھوڑ دیا قائد اہل سنت کا روحانیت کے حوالے سے. جی جی سیاسی اور مذہبی تو پیش کیا, جی جی. مگر روحانیت کے حوالے سے آپ نے یہ موضوع نہیں. میں اگلا سوال آپ سے کرتا یہ والا. تو ایک دفعہ میں بہت پریشان تھا, قاضی صاحب میرے ساتھ میں ہی تھے, ہم لوگ باغ ویلی کشمیر میں تنظیمی حوالے کے دورے پہ گئے ہوئے تھے. تو حضرت کا وصال ہو چکا تھا, بہت زیادہ ٹینشن میں تھا. تو گھر سے فون آیا تھا کہ میں بات کر رہا تھا, قاضی صاحب نے وہ بات سنی تو کہا فخر کیوں پریشان ہو گیا, کیا ہو گیا؟ میں نے بھائی کو بتایا کہ میں ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو بولا ٹھیک ہے کراچی چلتے ہیں, اس کے بعد جو ہے کرتے ہیں مسئلے کو حل. تو یہ میرے محسن بھی ہیں بہت بڑے, کیونکہ اس وقت جو ہے اس موبائل سے کوئی نکال نہیں سکتا تھا مجھے. جی. تو کراچی پہنچتے کے ساتھ ہی حضرت کی بارگاہ میں ہم لوگ پہنچے مزار پر, اور میرا مسئلہ جب قائد اہل سنت کی بارگاہ میں قاضی صاحب نے پیش کیا, یہ نہیں ہے کہ خالی ہم نے وہاں پیش کر دیا تھا, جواب نہیں آیا. ماشاءاللہ قاضی صاحب کو ہاتھ جواب بھی آیا. اللہ اکبر. اور اللہ کہا اکبر. کہ فخر الدین کو یہ بول دو مسئلہ حل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا پیغام قائد اہل سنت نے دیا تھا اس پر قاضی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ کرنا ہے, اور میں نے اسی عمل کیا, اسی رات ہی عمل کیا. الحمدللہ دوسرے دن وہ میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا, جو میں کوئی بھی نہیں نکال سکتا تھا اس مسئلے سے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ساتھ میں علامہ قاضی احمد نورانی کو یہ بھی کہا قائد اہل سنت نے, یہ روحانی باتیں بتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, تو پتہ نہیں اب لوگ کیا سمجھے کیا نہیں سمجھے, مگر یہ حقیقت ہے. جی. تو گواہ بھی موجود ہے نا. جی ہاں بالکل. تو اور اتنے معتبر گواہ. بالکل. تو جب یہ کہا کہ آگے آنے والے جو دور ہیں فخر الدین کے لیے بہت اچھے ہیں. اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ واقعی جو کہا تھا وہی ہوا, سبحان اللہ. بہت اچھے ہوئے. اور میں یہ بتا دوں جیب کے اندر 1 روپیہ نہیں تھا, جی. اور میں مدینے پہنچ گیا. سبحان اللہ یہ سبحان بھی قاضی اللہ. صاحب کو کہا تھا کہ یہ مدینے جائے گا. سبحان اللہ اور سبحان اللہ. الحمدللہ مدینے گیا. اور جب میں مدینے پہنچا تو ایسا لگا کہ میں یہاں پر جب پہلی دفعہ گیا ہوں کہ میں آ چکا ہوں پہلے یہاں پر. اللہ اکبر. وہاں قدرتی میری مدد ہو رہی. اللہ اکبر. ایسے بہت سارے واقعے, جیسے ہم تراویح پڑھنے کے لیے قائد اہل سنت کے پیچھے جاتے تھے نیو کراچی سے صدر, تو تراویح پڑھتے تو خیال کیا نام ہے سوری تہجد پڑھنے کے لیے, تو خیال آیا کہ جو ہے نا وہ ہم اتنی دور سے آتے ہیں قائد اہل سنت میں جانتے بھی یا نہیں جانتے, اللہ. تہجد پڑھ کے نکل جاتے تھے. تو جس دن یہ خیال آیا اس کے بعد مسافہ کر رہے تھے, مسافہ کرتے میں قائد اہل سنت نے بلایا باقاعدہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کہاں سے آتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. نیو کراچی سے آتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی دور سے آتے ہیں, یعنی کہ خیال تھا وہ ان تک پہنچ گیا. اللہ یہ ان کی روحانیت تھی. سبحان اللہ. اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہوتے تھے, جیسے میرے کو درود تاج یاد نہیں ہو رہی تھی, جی. میں حضرت کے قدموں میں مزار پہ پہنچا, میں نے حضرت درود تاج سے بڑی محبت ہے مجھے, مگر یاد نہیں ہو رہی. میں نے صرف 2 دفعہ وہاں پر دیکھ کے دہرایا ہے, الحمدللہ مجھے حفظ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. سورہ مزمل کا مجھے شوق, وہ یاد نہیں ہو رہی, تو یہی عمل میں نے دوبارہ کیا. 3 دفعہ میں نے سورہ مزمل پڑھی ہے اور الحمدللہ مجھے حفظ ہو گیا. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. ایسے حضرت کے بہت سارے واقعات ہیں. اور علامہ قاضی احمد نورانی بے تحاشا ایسے روحانیت کے واقعات جانتے ہیں. آپ اس پر قاضی صاحب سے گفتگو کریں, ماشاءاللہ سے حاصل گفتگو کریں گے. اچھا ایک بات اور ہے بابا کہ ہمارے ناظرین شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ بابا فخر الدین نورانی جو ہیں ان کا ایک آستانہ ہے نیو کراچی میں, آستانہ نورانیہ. یہ نسبت بھی علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ہے یہ آستانہ. تو بہت سارے لوگ آتے ہیں, اپنی پریشانیاں اپنی تکالیف لے کر آتے ہیں, اور آپ ان کو اوراد و وظائف, قرآن کی دعائیں, احادیث کی دعائیں یا تعویذات وغیرہ دے دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے. تو اکثر ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے کہ بچوں کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے, تو اس کا کوئی آسان سا ایسا طریقہ بتا دیں نا کہ آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم گھر میں ہی کچھ کر لیں, کوئی نظر اتار لیں.
اس کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ قریش بہترین چیز ہے. 7 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کر بچے پہ دم کر دیا جائے, حصار کر دیا جائے, پانی پہ دم کر کے پلا دیا جائے, تو الحمدللہ اس سے نظر اور اثرات وغیرہ سب دور ہو جاتے ہیں. اچھا ایک اور سوال آپ سے میں, کیونکہ حضرت بھی تشریف فرما ہے معتبر عالم دین, تو یہ جو اکثر جو عامل حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں دوسری بات کریں یا نہ کریں تو وہ یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ سحر ہوا ہے, آپ پہ جادو ہوا ہے, بندش ہوئی ہے. تو کیا یہ اس طرح ہوتا بھی ہے یا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں, بالکل اس طرح سے عمل بھی ہوتا ہے, سحر بھی ہوتا ہے, جادو ہے, جنات ہیں, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جی. مگر یہ تو ایک نارمل چیز ہوتی رہتی ہے, مگر لوگ اس کے اوپر جو اپنی دکانیں چمکا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو نا سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اتارے ہوں گے جی, یہ اتارا کیا ہوتا ہے؟ صحیح. اس کا کتنے عاملوں سے میں نے سوال پوچھا کہ یہ اتارا ہے کیا, بولتے صدقہ ہوتا ہے. تو میرا صدقہ تو یہ کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو جی. یہاں الٹے ہاتھ کو تو خبر نہیں ہوتی, پورے محلے کو خبر ہوتی ہے جی. اچھا جی, اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے, اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, بھائی کس ٹائم کرنا, صبح 12 بجے کرنا, اور اس کے بعد چوراہے پہ ڈال دینا اس کو, تاکہ قبرستان میں ڈال دینا, کچرا کنڈی پہ ڈال دینا, سمندر میں ڈال کے آ جانا. تو یہ کون سا صدقہ ہوتا ہے جس کو پابند کیا جا رہا ہے جی؟ یہ اصل میں سپلی کے شیطانی کاموں کے عمل ہوتے ہیں جس کو ہمارے بہت سے حضرات کو پتہ نہیں ہوتا, اور یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جی. جو خود بھی مصیبت میں آتے ہیں, سامنے والے کو بھی مصیبت میں لاتے ہیں جی. یہ اتارا کرنے سے انسان اور مصیبت میں آ جاتا ہے, اس سے نکلتا نہیں ہے. اسی موضوع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ قاضی محمد نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, شرعی رہنمائی ان سے حاصل کرتے ہیں. حضرت یہ جو عامل وغیرہ ہوتے ہیں, جگہ جگہ آستانے وغیرہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں, تو بڑی غیر شرعی ٹائپ کی حرکات بھی وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں. شرعی رہنمائی اس میں فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نظر ہوتی بھی ہے, نظر بد کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں, جنوں کی شرارتیں بھی ہوتی ہیں جی, جادو بھی اثر کرتا ہے. لیکن آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ذہنی اور نفسیاتی الجھاؤ کا شکار ہے. اللہ جی. دین سے دوری نے گھروں میں ایک ماحول پیدا کر دیا ہے, اور اس دین سے دوری کے ماحول کا فائدہ وہ جوہلا اٹھا رہے ہیں جنہوں نے گلی گلی کوچے کوچے آستانے کھول رکھے ہیں جی. آستانہ تو اصل میں وہ مقام ہے, خانقاہ تو وہ مقام ہے, دربار تو وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محبت کا درس دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں جو شخص بیٹھا ہو اسے نمازوں کا علم نہ ہو, اسے روزوں کا علم نہ ہو, اور وہ فضول باتیں کر رہا ہو جی, تو وہ کوئی آستانہ تو نہ ہوا, وہ تو ایک چلتی پھرتی دکان ہو گئی جی. پھر جس طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سے موبائل کمپنیاں اور بہت سے ادارے فرنچائز کھولتے ہیں, اس طرح آپ آستانہ فرنچائز کھولنے لگے, فلاں کی اتنی فرنچائز, فلاں کی اتنی جی. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے درس کے مراکز ہیں جی, جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب لایا جاتا ہے اللہ کے نبی کی امت کو جی. جہاں اللہ کا ذکر دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے باشرہ ہے یا نہیں جی, وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے یا نہیں جی, اس کی گفتگو میں دین کا پہلو نمایاں ہے یا نہیں. سبحان اللہ. شاعر نے کہا تھا, کس طرح خاک مذلت سے میں اٹھوں, افتادہ تر مجھ سے جو میرا دستگیر ہو, میرا ہاتھ پکڑنے والا مجھ سے بھی گیا گزرا, مجھے کیا اٹھائے گا. تو اور پھر جب کسی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ وہ جادو کر رہا ہے تو جادو کرنا, جادو کروانا قطعی طور پہ حرام ہے جی. سارے سفلی عمل, گندے عمل, یہ اصل میں شیطان کی حرکتیں ہیں جی. اور جو خبیث جن ہیں ان کی حرکتیں ہیں, وہ مختلف روپ میں آتے ہیں. تو اپنے گھروں میں پاکی پیدا کریں, ایک ماحول پیدا کریں. قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد علیہ رحمہ کے پاس کوئی شخص آتا اور کہتا حضور کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس قرآن نہیں ہے, اللہ, اس سے اچھا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو پاک صاف رہیں, گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, تو یہ گندگیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. جب ایمان کا نور بڑھے گا تو یہ شیطان کی ظلمت ویسے ہی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد بھی اگر جس طرح پاک صاف رہ کر اور حفظان صحت کے اصولوں کے باوجود کبھی کبھی بیمار ہو جاتا ہے انسان جی, تو اس طرح روحانی امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں جی. پھر اس کے لیے کسی ایسے درویش کے پاس, کسی ایسے مرد کے پاس جائیں جو دیندار ہو,
اور اس سے بھی رجوع کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اسے ایک رواج بنا لینا, اور گلی کوچوں میں دیکھا ہوگا وہ کالا اور پیلا اور لال اور سب خبیث لوگ ہیں, کوئی ان کا دین سے تعلق نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں اور جیبیں بھی لوٹ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں حضرت سے پوچھتا ہوں, آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بہت اہم سوال ہے. حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مقدس تحریک جمعیت علماء پاکستان, جس نے ختم نبوت کا تحفظ کیا, ناموس رسالت کا تحفظ کیا, حضرت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ تحریک ختم ہو گئی یا ابھی موجود ہے؟ یہ کام کرتی ہے نہیں کرتی؟ اگر یہ کام کرتی ہے کس طرح کرتی ہے؟ ہمارے جو ناظرین ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں, وہ اگر اس پیاری جماعت میں شامل ہونا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا. اصل میں ایک بات تو یہ کہ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ تمام زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی دعوت دیتے رہے, عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور ملک میں ندائے مصطفیٰ کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کی بات کرتے رہے, وہ جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیا. ایک مسئلہ تو ایسا ہوا کہ آپ کی حیات میں ہی جنرل ضیاء کے دور میں جب اس ملک میں سیاسی جماعتوں کو پس پش ڈالا گیا, تو چونکہ جمعیت علماء پاکستان نے ڈٹ کر جنرل ضیاء کے آمرانہ نظام کی مخالفت کی تھی, جمعیت علماء پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. پھر جب جنرل ضیاء دنیا سے چلا گیا تو اس نے جو کچھ نظام میں تبدیلی پیدا کی تھی, اس تبدیلی کے نتیجے میں کراچی اور حیدرآباد میں لسانیت سامنے آ گئی. اور قائد ملت اسلامیہ کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی مسلمانوں میں تفریق پیدا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. یہ وقت تھا جب کسی کو لسانیت سے روکنا ایسا تھا کہ اپنی موت کو دعوت دینا. اس شہر کے گلی کوچوں میں لاشیں پڑے ہوا کرتے تھے, اور علامہ شاہ احمد نورانی 1987 میں ستمبر میں سعود آباد کے RCD گراؤنڈ میں نظام مصطفیٰ کی دعوت دے رہے تھے, اور ان پہ گولیاں چلائی جا رہی تھی, گولیوں کی بچھاڑ تھی. وہ اسی ماہ رمضان میں, جو ماہ رمضان تھا 1987 کا اور 88 کا, وہ گلبہار میں غوثیہ مسجد کے قریب 27ویں شب کے بعد 27 رمضان کو لوگوں کو نظام مصطفیٰ کی دعوت دینے گئے, اور عین افطار کے وقت گولیوں کی بچھاڑ کا سامنا کرنا پڑا. یہ نازک حالات تھے. ان حالات میں بعض لوگ کنارہ کش ہو گئے, بعض گوشہ نشیں ہو گئے, اور پھر اس کے بعد کے اثرات نے جمعیت علماء پاکستان پر کافی منفی اثرات ڈالے. اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت آیا جب قائد ملت اسلامیہ نے جمعیت علماء پاکستان کے ذریعے اتحاد کی سیاست میں قدم رکھا. ملی اقتدائی کونسل, متحدہ مجلس عمل سامنے آئی. ان کے وصال کے بعد پھر کچھ حالات میں تبدیلی آ گئی, اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم ان کے اس ویژن کو, ان کے اس عظیم پروگرام کو صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچا نہیں سکے. پھر ہر دور کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں. قائد ملت اسلامیہ نے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے, یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہے, دعوت اسلامی قائم کی, وہ اپنا کام کر رہی ہے. پھر قائد ملت اسلامیہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مزید کام کرنا ہے, فدائین ختم نبوت قائم کی, اور وہ فدائین ختم نبوت کا امیر صوفی ایاز خان نیازی علیہ الرحمہ کو بنایا, اور اس کا پنجاب کا امیر حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نظوی کو بنایا. تو جن لوگوں کو انہوں نے کام کرنے کے لیے آگے بڑھایا تھا, وہ لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں. تو یہ سارا فیض قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی کا ہے. جمعیت علماء پاکستان بھی کام کر رہی ہے, اور اس کی معاصر تنظیم بھی کام کر رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی اس ملک میں کبھی جو ہے عاشقان مصطفیٰ وہ برا وقت آیا, تو قائد ملت اسلامیہ اٹھ کھڑے ہوئے, اور ان کے بعد اب بھی آپ نے دیکھا کہ جب عاشقان مصطفیٰ پر گولیاں برسائی جا رہی تھیں, تو علامہ شاہ احمد نورانی کے سیاسی جانشین ڈاکٹر ابوالخیر زبیر اپنی ٹیم کو لے کر پہنچے, اور حکومت اور غلامان رسول عربی کے درمیان ایک رابطے کا پل کا کام انجام دیا. تو جمعیت علماء پاکستان آج بھی اپنا کام کر رہی ہے. رہا یہ کہ سرد و گرم آتے رہتے ہیں, کبھی اگلے محاذوں پر جنگ لڑی جاتی ہے, اور کبھی پچھلے محاذوں پر بیٹھ کے تیاری کی جاتی ہے.
تو انشاءاللہ تعالی یہ کام جاری ہے اور رضائے مصطفیٰ کا عظیم مشن جاری رہے گا انشاءاللہ بہت شکریہ علامہ قاضی احمد نورانی صاحب. ابھی دوران ابھی جب گفتگو فرما رہے تھے علامہ قاضی احمد نورانی صاحب تو مجھے ایک نئی بات پتہ چلی اور وہ بہت اہم بات ہے. میں اس کی طرف دوبارہ حضرت کے پاس جا رہا ہوں اس بات کو ہائی لائٹ کر کے. حضرت نے فرمایا کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جو پوری دنیا میں دین کا کام کر رہی ہے, سنتوں کی تبلیغ کا کام کر رہی ہے, مدنی چینل پوری دنیا میں سنتوں کی دھومیں مچا رہا ہے, سنیت کا پیغام پہنچا رہا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا علم بردار بنا ہوا ہے. حضرت نے بتایا کہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائم کی ہے دعوت اسلامی. حضرت یہ اصل میں علامہ شاہ احمد نورانی دنیا بھر میں دورے فرمایا کرتے تھے. آپ دیکھتے تھے کہ دین کے راستے میں رکاوٹیں کہاں کہاں آ رہی ہیں اللہ اکبر اور ان کے تدارک کہاں کرنا ہے. پھر آپ یہ کہتے تھے کہ ہر کام کو تقسیم کیا جائے تاکہ میری زندگی کے خاتمے کے بعد کام نہ رکے. ایسا نہ ہو کہ سارا زور جو ہے وہ میری اولاد پر آ جائے, میرے مریدین پہ آ جائے, کام تقسیم کر دیا جائے. تو جب یہ دیکھا کہ پاکستان میں دیہاتوں میں شہروں میں ہزاروں افراد ایسے ہیں جو دین کی تعلیم سے نابلد ہیں, انہیں سمجھانے اور سکھانے کے لیے ایک ادارہ چاہیے, ایک تحریک چاہیے, ایک جماعت چاہیے. تو قائد ملت اسلامیہ نے بعض نامور علماء کو اپنے دولت قدے پہ جمع کیا. صدر میں جو ان کی رہائش گاہ تھی وہاں جمع ہوئے. اس میں ہندوستان سے تشریف لانے والے علامہ ارشد القادری بھی تھے, مفتی وقار الدین بھی تھے, بڑے بڑے علامہ شفیع گوڑوی صاحب بھی تھے, بڑے بڑے علماء تھے. اور ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک ایسی تحریک بنانی چاہیے جو لوگوں کو دین کی طرف مائل کرے. چونکہ جو اس سے لگ بھگ 100 سال پہلے ایک تحریک بنی تھی دیوبند حضرات کی تبلیغی جماعت, اس کے امیر کا نام بھی الیاس تھا. تو مولانا الیاس قادری کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ کا نام بھی الیاس ہے, اور وہ اس سے پہلے کھارا در کے علاقے میں کچھ تبلیغی کام کیا بھی کرتے تھے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے خود حضرت مولانا الیاس قادری نے فرمایا ایک موقع پر کہ ہم علامہ شاہ احمد نورانی کا در چھوڑ نہیں سکتے. کیوں؟ کہ وہ جو نسبت کرتے ہیں مولانا الیاس قادری علیہ قبلہ, وہ نسبت کرتے ہیں حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ کی طرف, قطب مدینہ کی طرف. اور حضرت ضیاء الدین مدنی قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کے دادا سسر ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے میرا نورانی کبھی جھکا نہیں, کبھی بکا نہیں. اور جب ان کے شہزادے علامہ فضل الرحمان مدنی تشریف لاتے تھے تو وہ قائد ملت اسلامیہ کے گھر میں قیام فرمایا کرتے تھے. اور حضرت مولانا الیاس قادری قبلہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات پہ اضافہ فرمائے, انہیں سے جا کے وہاں ملا کرتے تھے. تو علامہ شاہ احمد نورانی نے اس وقت دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی, اور یہ کام پھر اللہ کے فضل و کرم سے بڑھتا گیا. اسی طرح کئی تحریکات ہیں دنیا کے مختلف گوشوں میں, مختلف خطوں میں, ان کی بنیاد رکھی اور وہ کام لوگوں کو دے دیا کہ وہ کام آگے بڑھائیں, اور وہ کام آگے بڑھ رہا ہے. اور جب تک وہ کام بڑھتا رہے گا یہ سب قائد ملت اسلامیہ کی روح کو سبحان اللہ مزید بلندیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے. سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے تھے سیر نشریات فقیر محمد قادری کے ساتھ 17 رمضان المبارک کا آج اہم پروگرام تھا, اور جنگ بدر کا ذکر ہوا, اصحاب بدر کا ذکر ہوا, حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی گئی, ان کے فضائل بیان کیے گئے, قائد ملت اسلامیہ حضور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی گئی, ان کی شان بیان کی گئی. یہ تمام بزرگ ایسے ہیں کہ کما حق ہو ان کی شان بیان نہیں کی جا سکتی, ہم ان کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن آج نسبت تھی ان تمام بزرگوں کو, آج کے دن کو ان بزرگوں سے نسبت تھی. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی, نذرانہ محبت پیش کرنے کی. آج کے پروگرام کے لیے خاص طور پر ہم نے تکلیف دی میرے محترم حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اور بابا فخر الدین نورانی کو, دونوں حضرات کا ایک بار پھر بہت مشکور ہوں کہ آپ حضرات ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ حضرت کی علم میں عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کا فیضان سلامت رہے, اور اہل سنت پر ان کا سایہ اللہ تعالیٰ تا دیر قائم و دائم رکھے. ابھی آج
کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی وقت اپنی پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.